بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم لوگوں نے وضو اور غسل کے تمام مسائل پڑھ لیے تھے۔ طہارت کا ہمارا باب مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہم طہارت سے جو مقصد ہے نماز، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو نماز کے اندر سب سے پہلے ہم فرائض پڑھیں گے۔ نماز میں کل 13 فرض ہیں، جس میں کسی ایک کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر یعنی عورات کا ڈھانپنا، نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا صحیح وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا، نمبر 8 تکبیر تحریمہ، نمبر 9 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 10 قرات، نمبر 11 رکوع، نمبر 12 2 سجدے اور نمبر 13 التحیات۔ ان فرائض میں سے پہلے جو 6 ہیں ان کو نماز کی شرائط بھی کہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی 6 چیزیں کون سی ہیں جن کو نماز کی شرائط کہتے ہیں؟ تو پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں، پہلے نمبر پر ہے بدن کا پاک ہونا۔ انسان کا بدن پاک ہو، نجاست حقیقیہ سے بھی اور نجاست حکمیہ سے بھی۔ نجاست حقیقی کہتے ہیں جسم پر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہو، اور نجاست حکمیہ کہتے ہیں کہ انسان کو وضو یا غسل کی ضرورت ہو۔ دوسرے نمبر پر کپڑوں کا پاک ہونا۔ انسان نے جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی اور جرابوں سمیت جو بھی لباس اس نے اپنے بدن کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے سطر۔ اس کی تفصیل سمجھ لیں کہ مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کے جسم کا کوئی حصہ بھی اگر نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عورت کا سطر جو ہے وہ تمام بدن ہے، لیکن اس کا چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں، نماز کے اندر اگر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ نماز کے سطر میں داخل نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، سطر میں اور حجاب میں فرق ہے۔ یہاں پر سطر کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ عورت کی اگر یہ 3 چیزیں، چہرہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، نماز میں اگر یہ نظر آ رہے ہیں تو ان سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ اب جگہ کے اوپر اگر ہم کوئی جائے نماز وغیرہ بچھاتے ہیں تو اس جائے نماز وغیرہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے نماز کا صحیح وقت ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے اگر آپ ادا نماز پڑھ رہے ہیں تو ادا نماز میں نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز ادا نہیں بلکہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 6 نمبر پر ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ اب قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تگ و دو کر کے، کوشش کر کے قبلے کا تعین کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے تگ و دو کرنے کے بعد قبلے کا تعین کیا اور نماز پڑھ لی تو پھر آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے قبلے کا رخ درست کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، ویسے ہی نماز پڑھ لی، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قبلے کا رخ صحیح نہیں تھا، تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پہلے 6 چیزیں ہیں یہ نماز کی شرائط میں شامل ہے، ان کو نماز کی شرائط بھی کہتے ہیں، اور باقی آگے جو ہے وہ نماز کے فرائض ہیں۔ بہرحال عمومی طور پر ان 6 شرائط کو بھی شامل کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر کل 13 فرائض ہیں۔